تو بحریہ ٹاؤن کی کچھ آج کی اپڈیٹس آپ لوگوں تک پہنچائیں گے جو کہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ بھی انشاءاللہ تعالی منسلک ہوں گی اور جناب جنرل آصف منیر صاحب کے ساتھ بھی منسلک ہوں گی۔ پنڈی کے رہائشی جن کو سب صبح اٹھے تھے تو ان کو اپنے دروازے کے اوپر کچھ نوٹسز لگے ہوئے ملے تھے، اس لینڈ کا کوئی ایشو ہے، یہ لینڈ آپ کی نہیں ہے، اس جگہ کے اوپر جو آپ کا گھر بنا ہوا ہے وہ انلیگل بنا ہوا ہے۔ تو تمام تر اپڈیٹس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ اس حقیقت سے آشنا ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں سید منور شاہ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم آج آپ کو بحریہ ٹاؤن کے اندر ایسے ایک ڈیولپر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا آغاز کوئی 1900 کی دہائی میں ہوتا ہے، اور وہ ایک ایسا بندہ جو کہ کلرک کی نوکری کرتا ہے، اور کلرک کی نوکری کرتے کرتے اس کو خیال آتا ہے کہ میں نے پاکستان کے اندر کوئی ایسی انشاءاللہ تعالی سروسز دینی ہے، ایسا کام کرنا ہے کہ پاکستانی میرے کام سے مجھے جانے، میرا جو کام ہے وہ میرے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ تو جس نوجوان کی بات ہونے جا رہی ہے اس کا نام ملک ریاض حسین، جو کہ آج سے کچھ سال پہلے اپنی بیٹی کو ایک بیماری کے اندر جب وہ مبتلا ہوتی ہے تو اس کو ہاسپٹل لے کر جاتا ہے تو اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی بچی کا علاج کروا سکے، تو وہ جس ٹیکسی کے تھرو جاتا ہے تو اس ٹیکسی والے سے پیسے لے کر اپنی بچی کا علاج کرواتا ہے کہ میں تمہیں گھر جا کر پیسے لٹا دوں گا، فی الوقت تم مجھے پیسے دے دو تاکہ میں اپنی بچی کا یہاں سے علاج کروا لوں۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ٹیکسی والا اس کو پیسے دیتا ہے، وہ اپنی بچی کا علاج کرواتے ہیں، اللہ کے فضل سے اس کو صحتیابی بھی ملتی ہے اور واپس گھر جاتے ہیں۔ تو وہ اپنے گھر میں کچھ پتل کے برتن ہوتے ہیں ان کو بیچ کر ان سے کچھ اپنا 40 روپے کے قریب پیمنٹ اس کو ملتی ہے، وصول کرتا ہے اور وہ اپنا ٹیکسی والے کو دے دیتا ہے جس سے اس نے وہ پیمنٹ ادھار لی ہوتی ہے۔ تو اس دن سے وہ لڑکا ایک دل کے ساتھ عہد کرتا ہے کہ میں نے ایک ایسی انشاءاللہ تعالی سروسز پاکستان کے اندر دے کر جانی ہے کہ دنیا کے اندر یاد رکھی جائے، پاکستان کی نسلیں اس ڈیولپمنٹ کو یاد رکھیں۔ تو ناظرین، اس نوجوان کا جو نام آج جس سے ہر بندہ بہت بخوبی واقف ہے، ملک ریاض حسین، جو کہ اس وقت ایشیا کے ریئل اسٹیٹ کے ٹائکون مانے جا رہے ہیں، ڈیولپرز کے ٹائکون مانے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس بچے کا جو اپنا آغاز ہوتا ہے، ایک کلرک کی نوکری کرتا ہے، وہاں سے یہ سوچتا ہے کہ میں نے ایک ایسی کمیونٹی بنانی ہے جہاں پر اس وقت کنسیپٹ تھا کہ محلے داری تھی، محلے کے اندر سکول ہوتے تھے، اپنا ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہوتی تھی اور کوئی اتنا بہترین انفراسٹرکچر نہیں تھا ہوتا۔ اس وقت اس نے خواب دیکھی اور یہ عزم کیا کہ میں ایک ایسی کمیونٹی بناؤں گا جہاں پر اس ایک چھوٹے سے شہر کے اندر ایک چھوٹا سا شہر ہوگا جہاں پر سکول بھی ہوگا، یونیورسٹیز بھی ہوں گی، میڈیکل انسٹیٹیوٹس بھی ہوں گے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بھی ہوں گے، اور وہ پنڈی کے اندر اپنے ایک ٹاؤن کا آغاز کرتا ہے جس کو بحریہ ٹاؤن کا نام دیا جاتا ہے، اور کچھ ہی کہہ لیں کہ سالوں کے اندر وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنا رہائش پذیر ہو جاتے ہیں اور اس کو نام دیا جاتا ہے بحریہ ٹاؤن کا، جو دیکھتے ہی دیکھتے ایشیا کا ایک نمبر 1 ڈیولپر بن جاتا ہے اور اپنی سروسز سے ہر پاکستانی کا دل تو جیتتا ہے لیکن دنیا کے اندر اپنی ڈیولپمنٹ کو منواتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک ہاؤسنگ کا کنسیپٹ چل جاتا ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان کی جو لاہور کو دیکھا جائے، اسلام آباد کو دیکھا جائے، کراچی کو دیکھا جائے، 70% جو خوبصورتی ہے وہ ہاؤسنگ پروجیکٹس کی وجہ سے ہے، جس کے پائنیئر جناب ملک ریاض حسین صاحب ہیں۔ اب جو ان کے ساتھ کچھ معاملات چل رہے ہیں جس کے اپنا آج کل جو کیس بہت زیادہ ہائی لائٹ ہے، القادر ٹرسٹ، جو ایک اس وقت کیس کی وجہ سے بحریہ کراچی کے اندر بہت زیادہ لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا، پنڈی کے اندر بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ تو ابھی جو ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اتنے بڑے ٹائکون کو بھی پاکستان کے اندر کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بہت سی مشکلات کا میں کہتا ہوں سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اپنا لگا رہا، ڈٹا رہا، اپنا جھکا نہیں، ہرا نہیں، بیٹھا نہیں، لیکن الحمدللہ وہ لگا رہا۔ لیکن اب ایک ایسا معاملہ چھڑ چکا ہے جہاں پر پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا کہ فیز 2، فیز 3 اور فیز 4 اور 5 کے اندر بحریہ پنڈی کے اندر ایک ہر بند شہری جب اپنا صبح اٹھتا ہے، گھر سے جب باہر نکلتا ہے تو اپنے دروازے کے اوپر وہ ایک نوٹس لگا دیکھتا ہے کہ آپ کا گھر ایک ان لیگل جگہ پر بنا ہوا ہے جو کہ آپ کی ملکیت ہی نہیں ہے۔ تو کچھ لوگوں کو اس کے دوست میسیج کر رہے ہیں، محلے دار میسیج کر رہے ہیں، کال کر رہے ہیں کہ آپ کے گھر کے باہر بھی یہ نوٹس لگا ہوا ہے، آ کر دیکھیں۔ وہ اپنے شہری جو 10 15 سال سے ان گھروں میں رہ رہے ہیں، جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو اس دورانیے کے اندر، یہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، اس دورانیے میں جناب ملک ریاض حسین
एक ख़त लिखते हैं, एक अपील देते हैं जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को कि आप मेरे इस वक्त जो बहरिया टाउन के अंदर जो इशूज़ चल रहे हैं उसके अंदर अपना रहायशियों को फैसिलिटेट करें, उनके साथ जो है नरमी वाला मामला हो ताकि जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी ज़िंदगियों की जमा पूंजियाँ हैं, वो अपना महफूज रह सकें। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो जो अपील है मैं समझता हूँ कि वो मंजूर हो चुकी है, क्योंकि अब जो एक पॉजिटिव पॉइंट आने वाला है, अब जो मैं आपके साथ चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आप इंशाल्लाह ताला इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। जो बहरिया टाउन के रहायशी हैं, बहरिया टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कर चुके हैं, या कोई भी तेल परचेज कोई एक्टिविटी बहरिया टाउन के अंदर कर रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन पिंडी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो घर जो अपना भरे हुए हैं। कुछ ऐसी लोकेलिटीज़ हैं जहाँ पर अपना गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पर इदारों की तरफ से उनको नोटिस मिल चुके हैं कि आप इन घरों की रजिस्ट्रियाँ करवा के अपने ग्रीन सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। जब रजिस्ट्री हो जाती है तो आपका घर बिल्कुल महफूज हो जाता है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है बहरिया टाउन के रहायशियों के लिए। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पिछले दिनों जो भी मामला चल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं। अब बहरिया आयत इंशाल्लाह ताला दिन ब दिन अब फिर एक दफ़ा तरक्की की राह पर आने जा रहा है। और ये एक दफ़ा मैं समझता हूँ कि ये एक बूस्टर लगेगा बहरिया टाउन के अंदर। ये एक बूस्टर होगा कि वो प्रॉपर्टी जो आज 20-20, 25-25, 30-30 लाख अपना नीचे आ चुकी हैं, मैं समझता हूँ कि वो 50-50, 60-60 लाख तक अप्रिशिएट इंशाल्लाह ताला विद इन फ्यू मंथ्स इंशाल्लाह ताला करेंगी। बाकी अल्लाह ताला आसानी करे बहरिया टाउन के ऊपर, बहरिया टाउन की मैनेजमेंट के ऊपर, मुल्क पाकिस्तान के ऊपर, और पाक अफवाज जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के अंदर, पाकिस्तान की तमाम तर डेवलपमेंट के अंदर, पाकिस्तान की खुशहाली के अंदर अपना बेहतरीन रोल अदा कर रही है। पाक आर्मी को हम अल्हम्दुलिल्लाह खराज तहसीन पेश करते हैं, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो कि इस वक्त दुनिया के अंदर पाकिस्तान को मनवा रही है, हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक वो कंट्री है, वो एक अल्हम्दुलिल्लाह एक वतन है, वो मुल्क है कि जहाँ पर कुछ भी हो जाए अब यहाँ पर एक जान है, एक मुट्ठी है। और इंशाल्लाह ताला ये जो तरक्की का सफ़र है, ये जो डेवलपमेंट का सफ़र है, ये जारी और सारी रहेगा। कोई बदबख्त पाकिस्तान की तरफ एक दफ़ा आँख उठाने से पहले 1000 दफ़ा सोचता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इख्तलाफ हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब कोई बैरूनी साजिश पाकिस्तान की तरफ आँख उठाकर भी देखे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी आँखों को नोच कर बाहर निकालने की अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत रखते हैं। और ये हमारी यूनिटी है, हमारा इत्तेफाक है, हमारा इत्तेहाद है। तो अगर आप की कोई भी प्रॉपर्टी थी पाकिस्तान के एक बेहतरीन डेवलपर बहरिया टाउन के अंदर, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला आने वाला दिन बेहतर होगा। फ़इन्ना मल उसरि युस्रा, बेशक हर तंगी के बाद खुशहाली है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आ चुका है कि खुशहालियों का सफ़र शुरू हो चुका है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।